بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں ہم نے آپ کو تواضع اور حسن معاشرت اور ثقافت اور اثار کے بارے میں 2 ویڈیو پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کو زہد کے بارے میں یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ زہد یہ وصف بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں کمال درجے کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے بکری کا بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو شریک طعام ہونے کے لیے بلایا، مگر آپ نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ازواج کبھی لگاتار 2 روز جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہ کھایا اور نہ باریک روٹی تناول فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں بعض دفعہ 2 مہینے آگ روشن نہ ہوا کرتی تھی اور صرف پانی اور چھواروں پر گزارا ہوتا تھا۔ بعض وقت آپ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر بندھا دکھایا، پس آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے دکھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے گھر کے طاق میں سوائے آدھے پیمانے جو کہ کچھ کھانے کو نہ تھا، اور آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں 30 سا جو کہ ابس گرو تھی جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے نفقے کے لیے تھے۔ اہلا کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشربہ بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کا اسباب رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایلا کی خبر لگی تو گھبرائے ہوئے اس مشربے میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو برگے خرما سے بنی ہوئی ہے اور جس پر کوئی توشک وغیرہ نہیں۔ بوریے خرما کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں اور بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہیں۔ سرانے ایک تکیہ ہے جس میں خرما کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کو دیکھا، ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے تھے، پائے مبارک کے قریب درخت سلیم کے کچھ پتے جو دباغت میں کام آتے ہیں پڑے ہوئے تھے، اور سر مبارک کے پاس ایک کھوٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہ روں، بوریا خرما کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے رسول اور برگزیدہ کے خزانے کا یہ حال ہو۔ آپ نے فرمایا، ابن خطاب کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے واسطے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے خرما پر سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو اس کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا غرض، دنیا میں میرا حال اس سوار کی مانند ہے جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی زہد کی زندگی پسند فرماتے تھے، چنانچہ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے جن کی چھت کیگل کی ہوئی تھی اور وہ قد آدم سے کچھ ہی اونچے تھے۔ پہننے کے لیے ان میں سے ہر ایک کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ حضرت صوبان کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا قصد فرماتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوے سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا ہوا تھا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو اندر داخل نہ ہوئے اور تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ زینت و زیور نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے سے روکا ہے، اس لیے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال دیے۔ حضرت حسنین روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور نے کنگن ان سے لے لیے اور فرمایا، صوبان، یہ زیور فلاں شخص کی آل کے ہاں لے جا
کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں لذائذ سے حظ اٹھائیں۔ صبحان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اسب کا ہار اور آج دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی آئے تو حضرت فاطمہ نے ان سے یہ ذکر کر دیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر مخطط پردہ لٹک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض۔ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے یہ بیان کیا تو وہ بولی کہ حضور انور اس بارے میں جو چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے فلاں حاجت مند اہل بیت کو دے دیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب کی دعوت کی اور کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کیا خوب ہو کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک طعام کر لیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے دروازے کے بازو پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور گھر کے ایک طرف پردہ لٹکتا دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیے اور دیکھیے کہ آپ کس واسطے واپس ہو گئے۔ حضرت علی نے آپ سے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ زیب اور زینت والے گھر میں داخل ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے، میں آپ کی واپسی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک رنگین فرش تھا، میں نے اسے چھت کے ایک شیتر پر لپیٹ دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، سب ستائش خدا کے لیے جس نے آپ کو شرف و بزرگی بخشی۔ آپ نے گھر میں بساتے رنگین دیکھ کر میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر کراہت کے آثار دیکھے۔ آپ نے اس فرش کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ خدا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اینٹ پتھر کو پہنا دیں، بس میں نے اس کو 2 تکیے بنا لیے جن میں کھجور کی چھال بھر دی۔ آپ نے اس پر اعتراض نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہے۔ واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہد تیاری تھا۔ خدا تعالیٰ نے تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ پر پیش کی، مگر آپ کی ہمت عالی نے عبودیت اور زہد کو پسند فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے واسطے وادی مکہ کو سونا بنا دوں، مگر میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور دوسرے روز بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیرے آگے زاری اور عاجزی کروں، اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر کروں۔ اس میں شک نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات بکثرت ہوئی، مگر جو کچھ آثار خدا میں اٹھا دیتے اور خود زہد کی زندگی بسر کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو بدن مبارک پر صرف ایک کملی اور تہبند تھا۔ کملی میں پیوند پر پیوند لگے ہوئے تھے اور نمدہ کی طرح ہو گئی تھی۔ تہبند کا کپڑا بھی پیوندوں کی کثرت سے موٹا ہو گیا تھا، اور آپ کی ذرہ ذات الفضول نام ابو الشہم یہودی کے پاس 20 سال جو پر گروی تھی، جو آپ نے اپنے اہل کے لیے 1 دینار کو لیے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں ہم نے آج زہد کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔